الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور حقیقت یہ ہے، ہم نے جنات اور انسان میں سے بہت ساروں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن ان کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان تو ہیں لیکن وہ ان کے ذریعے سنتے نہیں ہیں۔ یہی لوگ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ وہ تو ان جانور سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اچھے اچھے نام سب کے سب اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، لہذا تم انہی ناموں سے اس اللہ تعالی کو پکارو۔ جو لوگ اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں ان کو تم چھوڑ دو۔ جو کام وہ لوگ کرتے ہیں ان قریب اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو دین حق یعنی اسلام کے موافق لوگوں کو راستہ دکھاتی ہے، اور اسی حق کے مطابق وہ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔
اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ جہنم کی طرف اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، یقین رکھو میری پکڑ تو بہت مضبوط ہے۔ پہلی بات جو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس کا حاصل اور نچوڑ خلاصہ یہ ہے، اس دنیا میں کوئی بھی انسان مجبور نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو مجبور بنا کر کے پیدا نہیں فرمایا۔ ہر ایک انسان کو اللہ نے عقل دی، سمجھ دی، ہوشیاری دی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فیصلہ کرنے کی اللہ نے طاقت دی۔ اب یہ انسان اللہ نے جو اس کو طاقت دی ہے صحیح غلط اچھا برا فائدہ نقصان اس کا فیصلہ کرنے کا، اس کو یہ آدمی استعمال کرتا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اگر صحیح چیز کو اپناتا ہے، اچھی چیز کو لیتا ہے، فائدے والی چیز کو لیتا ہے تو اس کا دنیا میں بھی کام بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی کام بن جائے گا۔ اور اگر وہ غلط چیز کو اپناتا ہے، نقصان والی چیز کو اپناتا ہے تو اس دنیا میں بھی اس کو مصیبت ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو مصیبت اور تکلیف ہے۔ ہم کسی جگہ گئے، کسی نے ہمارے سامنے دو چیزیں رکھی، ایک چیز پسند کر لو، تو آدمی کیا کرتا ہے اپنی مرضی سے ایک چیز پسند کرتا ہے دوسری چیز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو ایک اختیار دیا ہے، ایک پاور دیا ہے، ایک سمجھ دی ہے۔ اس اختیار اور پاور اور سمجھ کو استعمال کر کے اپنے لیے جو اچھا ہے اس نے لیا اور اپنے لیے جو غلط لگا اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کوئی دوسرا آدمی اس کو کہے یہ چیز بہت اچھی تھی تو نے کیوں نہیں لی، یہی چیز کیوں لی؟ تو کہتا ہے میری مرضی کی بات ہے، میں جو چاہے لوں، میں جو چاہے چھوڑ دوں، تم کون ہوئے مجھے کہنے والے؟ میری اپنی چوائس ہے، میری اپنی پسند ہے، میری اپنی مرضی کی بات ہے، مجھے جو لینا ہو وہ میں لوں اور جو چھوڑنا ہو میں چھوڑ دوں۔ انسان یہ جواب دیتا ہے۔ بالکل یہی پاور اختیار اللہ نے دین کے معاملے میں بھی دیا ہے۔ ہر انسان کے سامنے دو راستے ہیں، ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک گمراہی کا راستہ ہے، ایک نبی والا راستہ ہے، ایک شیطان والا راستہ ہے، ایک اسلام کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ اللہ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا، زبردستی کسی کو کافر نہیں بنایا، ہر ایک کے لیے اختیار دیا۔ خود اللہ اعلان کرتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ بتلا دیا، اب چاہے تو ہدایت کے اسلام کے راستے پر آوے، چاہے گمراہی اور کفر کے راستے کے اوپر وہ چلا جاوے۔ یہ دنیا میں کوئی بھی انسان اللہ کی طرف سے مجبور نہیں ہے۔ اگر زبردستی اور مجبوری ہوتی تو ایسا ہوتا کہ اذان ہوتی اور فرشتے ہاتھ میں تلوار لے کے آتے، چلو نماز پڑھنے ورنہ ابھی تمہاری گردن مار دیں گے۔ لیکن کبھی دیکھا آپ نے
کوئی فرشتہ ہم کو نماز کے لیے زبردستی کرنے آتا ہو، رمضان کا پہلا چاند ہوتا اور فرشتے محلوں میں آ کے کھڑے رہ جاتے، روزے رکھو ورنہ سر پھوڑ دیں گے تمہارا، لیکن کبھی آج تک دیکھا ایسی کوئی زبردستی ہوئی ہو؟ کسی چیز میں اللہ نے کسی پر کوئی زبردستی نہیں رکھی، اپنی مرضی سے نماز پڑھو، اپنی مرضی سے روزہ رکھو، اپنی مرضی سے قرآن پڑھو، اپنی مرضی سے اسلام پہ چلو، اپنی مرضی سے کفر پہ چلو، سب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزاد چھوڑا ہے، کوئی زبردستی اور پابندی نہیں رکھی۔ اختیار کا مالک ہے ہر انسان، اپنی مرضی کا مالک ہے ہر انسان، ہر ایک کو اپنا ڈیسیژن کا پاور یوز کرنے کی، استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صلاحیت دی ہے۔ یہ دنیا کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ جانتے ہیں کہ کون سا انسان دنیا میں جا کر اسلام پر چلے گا اور کون سا انسان دنیا میں جا کر کے کفر پر چلے گا، یہ خدا کو بہت پہلے سے معلوم ہے۔ لہذا جب اس انسان کی تقدیر اللہ نے لکھوائی، لوح محفوظ ایک جگہ ہے، ساتوں آسمان کے بھی بالکل اوپر ہے، وہاں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ تو جب اللہ نے لوح محفوظ میں انسان کی تقدیر لکھوائی تو اسی وقت لکھوا دیا تھا کہ یہ آدمی دنیا میں جا کر اپنا پاور مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا، گمراہ بنے گا، کفر پر جائے گا، غلط راستے پر جائے گا، اور یہ انسان اپنا پاور صحیح استعمال کرے گا، نیکی کے راستے پر جائے گا، جنت کے راستے پر جائے گا، اسلام کے راستے پر جائے گا، ہدایت کے راستے پر جائے گا۔ یہ سب فیصلے پہلے سے لکھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں، میں نے تم کو کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی، یہ پوری باڈی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں 3 اسپیشل نعمت اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی نعمت دل، جس کے ذریعے آدمی سمجھتا ہے، دل اور عقل دونوں کا کنیکشن ہے، اس کے ذریعے آدمی بات کو سمجھتا ہے اور اس کو یاد رکھتا ہے۔ دوسری بڑی نعمت دی اللہ نے آنکھیں، جس کے ذریعے سے آدمی دیکھتا ہے۔ تیسری بڑی نعمت دی کان، جس کے ذریعے آدمی سنتا ہے۔ دیکھو، زبان بھی نعمت ہے، لیکن نالج حاصل کرنے کے لیے، علم لینے کے واسطے، کچھ سیکھنے کے لیے یہ 3 چیزیں انسان استعمال کرتا ہے۔ انسان نے کوئی بھی چیز سیکھی، نالج لیا، ایجوکیشن لیا، شکشن لیا تو کان سے سن کر کے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں نے کالج کے اندر پیریڈ اٹینڈ کیا، لیکچر اٹینڈ کیا، یعنی پروفیسر نے لیکچر دیا، میں نے کان سے سنا اور میرے دل میں وہ آ گیا۔ مولانا صاحب کے بیان میں میں گیا، انہوں نے بیان دیا، میں نے کان سے سنا اور میرے دل میں، دماغ میں بیٹھ گیا۔ میں نے کسی کی نصیحت سنی، کان سے سنی اور دل دماغ کے اندر میں نے بٹھا لی۔ تو نالج، ایجوکیشن، تعلیم لینے کا ایک راستہ کان ہے اور دوسرا راستہ آنکھ ہے، کہ آنکھ سے انسان ریڈنگ کرتا ہے، پڑھتا ہے، وانچن کرتا ہے، اور پڑھ کے، وانچن کر کے، ریڈنگ کر کے وہ بہت ساری چیزوں کا نالج، علم حاصل کرتا ہے۔
کوئی آپ کو پوچھے کہ یہ بات آپ نے کہاں سیکھی، تو کہا مسجد کے بورڈ پر یہ حدیث لکھی تھی، میں نے پڑھ لی اور مجھے دل میں بیٹھ گئی، یاد ہو گئی۔ کہا یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ کہا کتاب میں نے پڑھی، میگزین میں نے پڑھا، ایک پمفلیٹ میں نے پڑھا، ایک بک میں نے پڑھی، قرآن میں نے پڑھا، حدیث میں نے پڑھی، آنکھ سے پڑھی، اور یہ بات میرے دل اور دماغ میں آ کر کے بیٹھ گئی۔ تو کوئی بھی نالج لینے کے لیے، علم لینے کے لیے، ایجوکیشن لینے کے لیے یہ دو بڑے ذریعے ہیں، کان سے سننا، آنکھ سے دیکھنا، اور پھر انسان دل دماغ میں اس کا اسٹوریج کرتا ہے، اس کو جمع کرتا ہے، اس کو حفاظت سے رکھ دیتا ہے۔ اب یہ انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ بیچارے بہرے ہیں، دیکھو وہ بیچارے کیسی زندگی گزارتے ہیں، کتنی مشکلی ہوتی ہے ان کو، اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بھی وہ بیچارے کتنے پریشان رہتے ہیں، چونکہ بہرا ہے، کان سے سنائی نہیں دیتا۔ جو اندھا ہے اس اندھے آدمی کو بیچارے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، اپنی ضرورت بھی پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اندھے آدمی کے واسطے۔ اللہ نے ہم کو آنکھ اچھی عطا فرمائی، کان اچھے عطا فرمائے۔ اگر ان دونوں چیز کو انسان اچھے کام میں استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، جنت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی کرائمز، گناہ، نافرمانی ہو رہی ہے، اس میں یہ دو بہت بڑے بدن کے حصے ایسے ہیں کہ جس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں۔ کان سے غلط چیزوں کو سننا، آنکھ سے غلط چیزوں کو دیکھنا، پھر اس کو دل میں جمع کرنا، سٹور کرنا اور دل کو بگاڑ دینا۔ آنکھ سے غلط چیز دیکھی، دل میں آئی، دل بگڑ گیا۔ کان سے غلط چیز سنی، دل میں آئی، دل بگڑ گیا، اور دل بگڑ گیا تو پوری باڈی انسان کی بگڑ گئی، خراب ہو گئی۔ اس لیے کہ دل تو راجا ہے پوری باڈی کا، دل اچھا ہوتا ہے پورا بدن اچھا ہوتا ہے، دل بگڑتا ہے پورا بدن بگڑتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو، تمہارے بدن کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا، لیکن وہ ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ اچھا ہوتا ہے تو پورا بدن اچھا ہوتا ہے، وہ بگڑتا ہے پورا بدن بگڑتا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ جتنی یہ مٹھی کی سائز ہوتی ہے اتنا انسان کا دل ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے دل کی سائز ناپنا چاہے، مٹھی بند کر کے دیکھ لے، بس اتنی سائز کا دل ہوتا ہے۔ اب اتنا سا دل، لیکن اس کی ستا، اس کی حکومت، اس کا قانون پورے بدن پر، پوری باڈی پر، سر سے پیر تک چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اس کو اچھی طرح استعمال کرتے تو ہدایت کے راستے کے اوپر آ جاتے، لیکن انسانوں نے اس کو غلط استعمال کیا، دل کو بگاڑا، اس کی وجہ سے زندگی بگڑی، بدن بگڑا، تو انسان اتنا بگڑ گیا کہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا۔ اولئک کالانعام، یہ بگڑتا ہے جانور سے بھی زیادہ خطرناک بگڑ کر کے ہو جاتا ہے۔ ایک جانور جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دو بوٹی کھلانے والے کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ یہ جانور میں اللہ نے خوبی رکھی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں کھانا کھائے، دسترخوان پر جو ہڈی بچی ہوئی نکلے، وہ روزانہ باہر آنے والے ایک کتے کو دے دے، تو وہ کتا دسترخوان کی دو ہڈی کھا کر کے وفادار بنتا ہے۔
لیکن یہ انسان اپنے مالک کی بے شمار نعمتیں کھا کر کے بھی اپنے مالک کا وفادار نہیں بنتا بلکہ غدار بنتا ہے۔ بہت دن ہو گئے، 25 سال پہلے کی ایک بات کہتا ہوں۔ ایک مدرسے میں جب پڑھانا شروع کیا تو ایک عجیب قصہ ہو گیا۔ جہاں میں رہتا تھا وہاں قریب میں ایک بڑے مالدار مسلمان کا مکان اور آگے ان کے ایک گارڈن تھا۔ وہاں ایک کتی بیٹھی رہتی تھی۔ اس کتی کو وہ باقاعدہ پال کے نہیں رکھی تھی، بس وہ محلے میں سے آوے گھوم پھر کر وہاں باہر بیٹھے رہے، اور یہ لوگ بھی دسترخوان پر سے جو نکلا اس کے سامنے لا کر کے رکھ دے رہے، وہ کتی کھا لے رہے۔ بارش کے دن گارڈن کے اندر جو ہے ناگن آئی، اور 5 سیڑھی کے بعد مکان ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سیڑھی کے اوپر چڑھنے لگے۔ خطرہ یہ ہو گیا کہ یہ اوٹے پر چڑھ کر دروازے کے نیچے ادھر ادھر سوراخ سے مکان میں داخل ہو جا رہے، اور نہ جانے کس کو ڈنک مار دیوے اور کتنوں کی زندگی خطرے میں پڑ جا رہے۔ تو وہ کتی جو باہر بیٹھی رہتی تھی، اس کو ہڈی ڈالی جاتی تھی، وہ بھی کھائی ہوئی ہڈی، چوسی ہوئی ہڈی۔ وہ کتی نے دیکھا کہ یہ مکان والے مجھے یہ ہڈی کھلاتے ہیں، اس نے فوراً اس ناگن کے اوپر اٹیک کیا، حملہ کیا، اور دونوں میں لڑائی ہوئی۔ ناگن ڈنک مارتی رہی اور یہ کتی جو ہے اس کو کاٹتی رہی۔ بالآخر اس نے اس ناگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، لیکن جو اس نے اتنی دیر میں ڈنک مارے تو اس ڈنک کے زہر کی وجہ سے کتی کو بھی موت آ گئی اور مر گئی۔ لیکن اس نے وفاداری کا ثبوت دیا کہ جو گھر والا اس کو 2-3 ہڈی کھلاوے اس کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ قصہ دوسرے دن اخبار میں آیا تھا، پیپر میں آیا تھا، آج سے 25 سال پہلے ہمارے سامنے ہوا یہ قصہ۔ دینی بھائیوں، تب یہ قرآن کی آیت سمجھ میں آئی۔ خدا فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب بگڑتا ہے تو اپنے مالک کا اتنا غدار اور نافرمان بنتا ہے کہ وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ جانور تو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے، اپنے نعمت دینے والے اللہ کا ایسا نافرمان بنتا ہے۔ اسی لیے خدا نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ انسان بگڑتا ہے تو جانور جیسا ہو جاتا ہے، بل ہم اضل، جانور سے بھی زیادہ یہ انسان بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ جو اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتے ہیں، خدا کے حکم سے غفلت میں رہتے ہیں، جو خدا کو بھول کر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، بس یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے مبارک نام ہیں۔ دیکھو، نام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ذات کا نام، اور ایک نام ہوتے ہیں خوبیوں والے نام۔ جیسے ہم کو کوئی پوچھے کہ آپ کا نام کیا، تو آپ کہیں گے کہ میرا نام عبد الرحمن ہے۔ اچھا، تمہارے جنم داخلے میں بھی عبد الرحمن ہے؟ کہاں؟ تمہارے پاسپورٹ میں بھی عبد الرحمن ہے؟ ہاں۔ تمہارے الیکشن کارڈ میں بھی عبد الرحمن ہے؟ ہاں۔ تمہارے آدھار کارڈ میں بھی عبد الرحمن ہے؟ کہاں؟ لیکن پورے محلے میں لوگ مجھے منا کہتے ہیں، کوئی مجھے عبد الرحمن کے نام سے پہچانتا ہی نہیں، سب مجھے منا منا لالا ایسے لفظ سے مجھے جانتے اور پہچانتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اصلی نام ہی کسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ دوسرا نام جو فیمس ہو گیا، مشہور ہو گیا، لوگ وہی نام جانتے ہیں۔ اب یہ دوسرا نام اس کی خوبیوں اور کمالات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی کی ذات کا جو ذاتی نام ہے وہ ہے اللہ۔ اس کے علاوہ اللہ تعالی کے دوسرے 99 نام ہے، 99 نام کل اللہ تعالی کے ہیں، صفات والے،
خوبیوں والے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے، یعنی بہت رحم کرنے والے ہیں. اللہ شافی ہے، شفا دینے والے ہیں. اللہ رزاق ہے، روزی دینے والے ہیں. غفار ہے، بہت معاف کرنے والے ہیں. تو ایسے ایسے اللہ کے 99 نام ہیں. یہ 99 نام بہت پیارے، بہت عمدہ نام ہیں. اور قرآن کی اس آیت میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے 99 نام پڑھ کے دعا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی حدیث میں ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لیں گے. یہ 99 مبارک نام میں خوبی یہ ہے کہ جو اللہ کے 99 نام پڑھے اور دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. اور جو اس کو زبانی یاد کر لے، میمورائز کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیارے نورانی برکت والے 99 نام ہے، جو اس کو یاد کرے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اسی لیے خدا کے 99 پیارے نام ہمیں پڑھنے چاہیے. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ایمرجنسی حالات نعوذ باللہ آ جائے، تو یہ 99 نام پڑھ کے دعا کرے تو آدمی کی دعا قبول ہو جاتی ہے. دوسری بات، اس کو ایک ایک دو دو کر کے تھوڑے دن میں یاد کر لو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی جنت عطا فرما دیں گے. دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں ایک خاص بات یہ ذہن میں رکھنی کہ اللہ کے جو نام حدیث پاک میں آئے وہی نام ہم اللہ کے لیے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی مرضی سے بنا کر اللہ کے لیے کوئی نام ہم نہیں استعمال کر سکتے. ایک باپ ہوتا ہے، اپنے بیٹے کے لیے جیسے چاہے ویسے نام رکھتا ہے، بیٹی کے لیے جیسے چاہے ویسے نام رکھتا ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ جو نام حدیث میں آئے وہی نام استعمال کرو. اب جیسے ہم اللہ کو کریم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ نام حدیث میں آیا، لیکن کریم کا سیم معنی ہوتا ہے عربی میں سخی. وہ سخی کا لفظ ہم اللہ کے لیے استعمال عربی میں نہیں کر سکتے. اللہ کو شافی کہہ سکتے ہیں، شفا دینے والے، لیکن طبیب کہ اللہ طبیب ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے. حالانکہ طبیب بھی کہتے ہیں جو دوا دینے کا، شفا دینے کا کام کرے، لیکن طبیب نام حدیث میں نہیں آیا، اس لیے ہم اللہ کے لیے وہ نام استعمال نہیں کر سکتے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات، اللہ تعالیٰ کے ان 99 نام کے بارے میں جو ہم کو یاد رکھنی ہے، دھیان دینا ہے اور غلطی سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہ کیا کہ اللہ کے کچھ نام تو ایسے ہیں جو قرآن میں اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوئے. جیسے رحیم اللہ کا بھی نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے. تو جو نام اللہ کے لیے بھی ہے اور حضور کے لیے بھی ہے، کسی اور کے لیے بھی، وہ نام تو اگر ہم دوسروں کے لیے بولیں گے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں. لیکن جو نام اسپیشل اللہ کے لیے ہیں ان ناموں کو ہم دوسروں کے لیے بول نہیں سکتے. بولنے جائیں گے تو گنہگار ہوں گے. جیسے رحمان ہے، رزاق ہے، قدوس ہے، خالق ہے. کتنے پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام ہیں. اب یہ نام کسی اور کا نہیں رکھ سکتے، کسی اور کے لیے نہیں بول سکتے، یہ اللہ ہی کے لیے بول سکتے ہیں. اگر انسان کا نام رکھنا ہو تو رکھیں گے عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. عبد الرزاق، رزاق روزی دینے والے اللہ کا بندہ. عبد الخالق، پیدا کرنے والے اللہ کا بندہ.
عبد القدوس پاکیزہ اللہ تعالی کا بندہ، اس طرح ہم نام رکھ سکتے ہیں۔ اب جنرلی ہم لوگوں کے یہاں کیا ہو رہا ہے، ایک بہت بری چیز، جس کا نام عبد الرحمان ہے تو لوگ کہتے ہیں رحمان بھائی کو بلاؤ نا، جس کا نام جو ہے عبد الرزاق ہے کہتے ہیں رزاق بھائی کو بلاؤ نا، جس کا نام عبد القدوس ہے کہیں گے قدوس بھائی کہاں گئے۔ ایسے نام توڑ کے بولتے ہیں۔ تو یاد رکھو، اس کا مسئلہ سنو دھیان سے۔ اگر کوئی آدمی سامنے والے کو رحمان کہوے، رزاق کہوے، قدوس کہوے، اور عقیدہ یہ رکھے کہ سامنے والا بھی تو روزی دینے والا ہے، اسی لیے میں اس کو رزاق کہتا ہوں، چونکہ میں اس کے یہاں نوکری کرتا ہوں، یہ میرے سیٹھ ہے، مجھے مہینے میں پگار دیتے ہیں، اسی لیے میرے روزی دینے والے یہی ہے، اسی لیے میں ان کو رزاق کہہ کر کے بلاتا ہوں۔ تو اس سے آدمی کے اندر کفر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا ڈینجر مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے یہ مبارک نام رحمان، رحیم وغیرہ توڑ کر کے کوئی بولے اور سامنے والے کے اندر وہ خوبی سمجھ کے بولے، عقیدے کے ساتھ بولے، تو آدمی کے اندر کفر ہو جائے گا۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اللہ کے نام والے نام ہیں اس کو پورے پورے بولو، عبد الرحمان، عبد الرزاق، عبد القدوس، عبد الخالق، عبد الرحیم، پورے پورے صحیح صحیح بولو، ایسے نام کو توڑ پھوڑ کر کے مت بولو۔ اور بعض لوگ تو ظلم پہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک تو عبد الرحمان نام ہے تو عبد نکال کے سیدھا بولیں گے رحمان بھائی، پھر کبھی اس کو بگاڑ کر گالی کے ساتھ بولیں گے جب لڑائی ہوتی ہے تو یہ تو اور زیادہ ڈینجر ہے کہ رحمان کے لفظ کے ساتھ کوئی گالی بولے۔ اور اگر سامنے والے کے لیے عقیدہ ایسا نہیں کہ یہ رزاق ہے، لیکن غفلت ہے، غلط عادت ہے، بنداس بے دھڑک جو ہے بولتے رحمان، رزاق، قدوس، تو اس سے بھی آدمی کو بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جو دن میں آدمی 50-100 مرتبہ کرتا ہے۔ جتنی مرتبہ سامنے والے کا رحمان چل لیں، قدوس چل لیں، خالق چل لیں، اتنی مرتبہ اس کو گناہ ہوگا۔ اسی لیے ایسے نام جو اللہ تعالی کے مبارک نام کے ساتھ جڑے ہوئے، جو خاص اللہ کے نام ہیں، اس کو پورے ادب سے استعمال کرو، پورے اکرام سے استعمال کرو۔ عبد الرزاق، عبد الرحمان، عبد الخالق، عبد القدوس، اس طرح پورا ادب کے ساتھ بولو۔ اس کو توڑ پھوڑ کر کے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان کو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان پیارے ناموں کے ذریعے سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، اور جو ہے اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اب ایک بات اس سے ہٹ کر کے اور بتلاؤں، جہاں تفسیر میں اس آیت کی تفسیر لکھی ہے وہاں اللہ کے مبارک نام کی توہین، تذلیل وغیرہ کے مسائل، ادب کے مسئلے لکھنے کے بعد ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے۔ خاص طور پر قرآن کریم کی اردو تفسیر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی معرف القرآن جلد 4 میں ایک عجیب بات حضرت نے لکھی ہے کہ آج کل جس طرح لوگ اللہ کے نام میں بے ادبی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح لوگوں نے اپنی اولاد کے نام رکھنے میں بھی اسلامی نام چھوڑ کر کے جو نام اسلامی نہیں ہیں ایسے نام اپنی اولاد کے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ جو اسلامی نام ہے اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے جو نام اسلامی نہیں ہیں ایسے نام رکھنے چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے مثال لکھی ہے، وہاں پر ایگزامپل دیا کہ فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، حفصہ، کتنے پیارے پیارے اسلامی نام ہیں، اللہ کے نبی کی مبارک بیٹیوں کے نام ہیں، اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے کیا نام رکھنے شروع کر دیے؟ نسیم، شمیم، شہناز، نجمہ،
پروین، یہ 5 نام ایگزامپل مسئلے میں لکھے کہ یہ نام جو اسلامی نام نہیں کا ایسے نام لوگ رکھتے ہیں۔ لوگ میرے پاس نام رکھوانے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں تم کو کیا پسند ہے ذرا لکھ کے لاؤ، پھر اس میں سے میں پسند کر کے دوں گا۔ تو جتنے اکثر 99% ایسے نام لے کے آتے ہیں کہ جس کا دین ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، ایسے نام لے کر آتے لوگ۔ میں کہتا ہوں قرآن میں جو نام آئے، صحابی عورتوں کے جو پیارے نام ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام ہیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام ہیں، وہ رکھو تو اس کی برکت آئے گی۔ آج ایک کریز ہے لوگوں میں، نئے نام چاہیے، اور وہ نئے نام لیں گے گوگل سے، انٹرنیٹ سے، اور پھر اس کا معنی زبردستی کا، توڑ موڑ پھوڑ کا جو ہے ڈھونڈتے اور وہ رکھتے ہیں۔ اس سے نام کی وجہ سے اولاد میں برکت نہیں آئے گی۔ سن لو، صاف بات کہتا ہوں، جو نام قرآن حدیث کے اندر ہے اور اس کی جو برکت ہے، وہ برکت کبھی ایسے نئے ناموں کے اندر نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس کا مزاج بنا۔ پہلے ہمارے گجرات والوں کے لیے باہر سے آنے والے علماء کرام بڑے بڑے یہ کہتے تھے کہ نبیوں کے نام پر تو گجرات والوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ اپنے علاقے کی ایک خوبی تھی کہ جس کو بھی پوچھو کیا نام تو کا موسیٰ، کیا نام تو کا عیسیٰ، کیا نام تو کا احمد، کیا نام تو کا محمد، کیا نام تو کا ابراہیم، کیا نام تو کا اسماعیل۔ کتنے پیارے پیارے نبیوں کے نام ہیں جو قرآن میں آئے۔ اب یہ نئی بلائیں چلی، فلمی کیڑوں کے نام سے، کھلاڑیوں کے نام سے، ماڈلوں کے نام سے، ایکٹریسوں کے نام سے، یہ سب جو ایک کریز چلا ہے تو اس کا غلط اثر اولاد کے اوپر آتا ہے۔ اسی لیے اسلامی نام رکھنے کا مزاج بناؤ، اس سے انشاءاللہ اولاد کے اندر خیر اور برکت آئے گی۔ اللہ ہماری سمجھ کو صحیح بناوے، اور اللہ تعالی مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سہولت کے لیے ایک کام الگ الگ طریقے سے کر کے دکھلایا ہے، امت کی سہولت کے واسطے۔ حضور نے ایک ہی کام کبھی اس طریقے سے کیا، کبھی اس طریقے سے کیا، کبھی اس طریقے سے کیا، اور جو کام حضور نے کر کے دکھلایا اور وہ حدیث میں آیا ہے، اس کو کسی بھی امام نے لیا۔ کوئی طریقہ حضرت امام ابو حنیفہ نے لیا، کوئی امام شافعی نے لیا، کوئی امام احمد نے لیا، کوئی امام مالک نے لیا۔ اب جو لوگ رمضان میں مکہ مدینہ جاتے ہیں وہ تراویح کے بعد وتر وہاں دیکھتے ہیں، تو وہاں جو وتر پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور ہم جس ترتیب سے وتر پڑھتے ہیں یہ بھی الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے کوئی جو ہے اس میں لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ پہلے ہو چکا ہے۔ مختار بھائی حکیم جی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ اس ہفتے میں جو حضرات انتقال کر گئے ان میں بہت بڑے عالم اور اللہ والے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ ان کے اجر اور ثواب سے ہمیں محروم نہ فرمائے اور ان کے بعد ہمیں فتنے میں مبتلا نہ فرمائے۔
ہمارے گودرا کے مفتی ابراہیم صاحب ہیں، کبھی کبھی مجلس میں بھی آتے ہیں گودرا سے. ان کے ماموزاد بھائی کل شام کو گاڑی سلپ کھائی، ہیمبریج ہوا اور آج انتقال ہو گیا. ابھی ان کا میسج آیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. ہمارے تعلق رکھنے والوں میں ہمارے نورانی مکاتب کے ایک اہم ذمہ دار مفتی توصیف صاحب کی گاڑی بھی کل شام کو پھسل گئی. اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. بلیشور کے حاجی عمر بھائی آبوت اور ایک بہت بڑے قوم کے خادم عبدالصمد بھائی نورانی یہ بھی بیمار چل رہے. اللہ ان سب کو شفا اور تندرستی عطا فرمائے. سلیمان بھائی وریا والے کے لڑکے محمود کیا لکھے ہیں؟ اچھا، روزی میں برکت کے لیے اللہ ان کو حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرمائے. کارڈ لاؤ اسماء حسنہ کا. یہ اللہ کے پیارے ناموں کا کارڈ بہت پہلے چھپوایا تھا، سب کو تقسیم بھی کیا تھا، لیکن یقین ایسا ہے کہ حفاظت سے ہوگا نہیں کسی کے پاس. وہ بعض لوگوں کے پاس ہوگا، باقی اکثر جو ہے ادھر ادھر ہو گیا ہوگا. بہت چھوٹی سائز میں اس کو چھپوایا تھا 99 کارڈ کا، 99 نام کا، اور اس کو ہم نے تقسیم بھی کیا تھا. کوشش کریں گے انشاءاللہ پھر سے اس کو جلدی چھپوا دے گئے. تو آج ہی آیت گزری ہے تو 99 نام پڑھ کر کے ہی دعا کرتے ہیں. آپ دھیان سے یہ نام سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بر یا مصور یا غفار یا قہار یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدئ یا معید یا محی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید الصبور. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مکمل مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، بھائی بہنوں کی، اساتذہ، مشائخین، تلامذہ، متعلقین، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ رحمتوں والی بارش عطا فرما، بارش کو عذاب بننے سے حفاظت فرما. ابھی جن علاقوں میں بارش نہیں ہے یا کم ہے اے اللہ وہاں بھی بہت وافر مقدار میں بارش عطا فرما. اے اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری سوچ کو پاکیزہ بنا دیجئے. اے اللہ آپ کے مبارک نام کا ادب کی ہمیں توفیق عطا فرما، بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما،
کفر کی طرف لے جانے والی باتوں اور کام سے اللہ ہماری حفاظت فرماؤ، ارتداد سے حفاظت فرماؤ، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤ، فتنے فساد جھگڑے دنگوں سے حفاظت فرماؤ، اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو خیر کی لائن کی ہر ترقی کے ساتھ قائم دائم باقی جاری ساری فرماؤ۔ اے اللہ جتنی سازشیں اور مکر ہو رہے ان کو ناکام فرماؤ۔ اے اللہ اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری اور حسن سلوک عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری اولادوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ، جن پر جنات جادو کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرماؤ، جن پر نظر بد کے اثرات ہیں ان کو شفا عطا فرماؤ، جو بچے بیمار ہیں کمزور ہیں ان کو بھی تندرستی اور صحت عافیت عطا فرماؤ۔ اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ، اجڑو ہو کو آباد فرماؤ، بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ، مقروضوں کا قرض ادا کروا دیجئے، ہم سب کو حلال برکت والی عزت والی روزی عطا فرماؤ۔ جتنے بھی بھائی بہن حج میں جا رہے ہیں تمام کو حج مبرور زیارت مقبول عطا فرماؤ۔ اے اللہ سنت طریقے سے ارکان کی ادائیگی عطا فرماؤ، جنایتوں اور بے ادبی سے حفاظت فرماؤ، سالمن غانمن عافیت سلامتی کے ساتھ حرمین کی حاضری عطا فرماؤ، سالمن غانمن عافیت کے ساتھ اپنے اپنے وطن میں واپسی بھی نصیب فرماؤ۔ اے اللہ حادثوں سے حفاظت فرماؤ، ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ جو ارادے کر رہے ہیں جو جانا چاہتے ہیں ان سب کے لیے حج کے اسباب عطا فرماؤ، وسائل عطا فرماؤ۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لیجیے، دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری جائز مرادوں کو حاجتوں کو تمناؤں کو پورا فرما لیجئے، پریشانیوں کو آفتوں کو بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔